پھر میرے لیے باور کرنا آسان ہو جاتا ہے. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے حیات رسول میں رسول کو چھوڑ دیتے ہیں, تو یہ آل نبی پر کیا کریں گے؟ درود پڑھیے محمد کو آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہاں لیکن اگر سچے صحابہ ہوں, ان کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے. سلمان ہوں, ابو ذر ہوں, مقداد ہوں, عمار ہوں, حذیفہ ہوں, بریدہ ہوں, بلال ہوں, جابر بن عبداللہ انصاری ہوں, ان کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہمارے سر پر سجنے کے قابل ہے. اور کسی نے کیا خوب کہا کہ یہ کس نے کہا صرف تمہارے ہیں صحابہ, ہے میرے ساتھ, یہ کس نے کہا صرف تمہارے ہیں صحابہ, زہرا کے محب ہوں تو ہمارے ہیں صحابہ, زہرا کے محب ہوں تو ہمارے ہیں صحابہ, جس نے محمد سے وفا کر کے دکھائی توحید کی نظروں میں وہ سارے ہیں صحابہ. تو صحابہ کا احترام بہت ہے. چوتھے سرکار حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیفہ سجادیہ میں جو دعائیں مانگی ہیں اس میں سے چوتھی دعا وہ ہے صحیفہ سجادیہ کی جو صحابہ اور تابعین پر درود و سلام ہے. ان کے احسانات کو یاد کیا ہے, ان کا گویا شکریہ ادا کیا ہے کہ یہ صحابہ وہ تھے جنہوں نے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا, اپنے مالوں کو لٹا دیا, اپنے اموال کو لٹا دیا, اپنے گھروں کو چھوڑ دیا, اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا, اور رسول اللہ کا سچا کلمہ پڑھا ہے. تو جو واقعاً قربانی دینے والے ہیں, ائمہ علیہم السلام نے ان کی قدردانی کی ہے, اور ہم بھی ان کی قدردانی کرتے ہیں. صحابہ ہماری آنکھوں کا نور ہیں, ہمارے سر کا تاج ہیں, لیکن صحابہ اور ہیں, منافق اور ہیں, اور دونوں میں فرق بہت باریک ہے. ظاہر دونوں کا ایک ہے, دونوں کلمہ پڑھنے والے ہیں, دونوں قریب رہنے والے ہیں, دونوں پیچھے آ کر نماز پڑھنے والے ہیں, دونوں ظاہری طور پر سارے اعمال انجام دینے والے ہیں, ظاہری شکل و قیافہ دونوں کا ایک ہے. لیکن فرق یہ ہے جب اسلام پر مصیبت آتی ہے تو صحابہ کھڑے ہوتے ہیں, منافق میدان چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. اور یہ صرف رسول اللہ کے صحابہ کی بات نہیں ہے, جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سبھی کے اصحاب کی یہی کیفیت ہے. قرآن کریم کو دیکھ لیجئے, جناب موسیٰ کے بار بار اصحاب کا ذکر آ رہا ہے. یہ قوم بنی اسرائیل کون ہیں جن کو اتنی نعمتیں بھی دی گئیں, لیکن ساتھ ساتھ پروردگار کہہ رہا ہے یہ سب سے بدبخت قوم ہے, یہ جہنم میں جلانے کے قابل ہیں. یہ کون ہے قوم بنی اسرائیل؟ حضرت موسیٰ کو دیکھ رہے ہیں, حضرت موسیٰ پر ایمان لے کر آ رہے ہیں, حضرت موسیٰ کا ظاہری طور پر کلمہ پڑھ رہے ہیں, لیکن حضرت موسیٰ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں. اور جملے ان کے کیسے ہیں؟ اے موسیٰ آپ چلے جائیے, یہ جو شہر ابھی شروع ہونے والا ہے جہاں پر آپ قبضہ کرنے کی بات کر رہے ہیں, جو جن سے لڑنے کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ چلے جائیے اور اپنے ساتھ اپنے اللہ کو لے کر جائیے, اور جب آپ فتح کر لیں تو ہم بھی آپ کے پیچھے آ جائیں گے. یہ قرآن کریم کی آیات ہیں. حضرت موسیٰ ہی کی قوم میں اور ان کے اصحاب میں سے ایک شخص سامری ہے, اور روایات کے اندر آیا ہے کہ فلاں صحابی بھی سامری امت رسول ہے. تو سامری کون ہے؟ یہ کلمہ پڑھنے والا ہے, جناب موسیٰ کا کلمہ پڑھنے والا تھا, ایمان لانے والوں میں سے تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو دیکھیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا, البتہ ہمارا قرآن کریم پر جو عقیدہ ہے اس کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی ہے, آسمان میں بلند کر لیے گئے. لیکن خود عیسائی جو کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا. اس کے بعد ہی تو ان کا وہ نظریہ بنا ہے کہ چونکہ ہمارے نبی, ہمارے حضرت عیسیٰ کو جو خیر خدا بھی مانتے ہیں اکثریت, تو حضرت عیسیٰ کو جو صلیب پر چڑھایا گیا انہیں قتل کر دیا گیا, اس کے بعد ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا. وہ یہی تو کہتے ہیں نا, ہمارا عقیدہ یہ نہیں, لیکن وہ یہ کہتے ہیں. تو ان کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت آ گئی, انہیں شہید کر دیا گیا ہے. کس نے شہید کیا؟ عیسائی کہتے ہیں انہی حواریوں میں سے ایک ایسا تھا جس کا نام یہودا تھا, اور اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قتل کیا. تو اصحاب عیسیٰ میں لوگ موجود ہیں, اصحاب حضرت موسیٰ میں لوگ موجود ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام, نہ صرف یہ کہ قوم کی بات ہو رہی ہے, ان کے بیٹوں کی بات ہو رہی ہے.
یہ بیٹے ایسے ہیں کہ جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، ان کو قتل کرنے کی تیاریاں کی. یہ کئی سارے واقعات، یہ کس لیے واقعات بیان کیے گئے ہیں؟ ہم پڑھیں اور پڑھنے کے بعد لطف لیں اور ختم کر دیں. سبق کے لیے باتیں ہیں کہ ہر زمانے کے اندر اس طرح سے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے. تو رسول اللہ کے بھی اصحاب بھی، وہ لوگ جنہوں نے قربانیاں دیں، بڑے محترم ہیں، قابل احترام ہیں، ان کا ذکر ہوتا ہے، ان کا ذکر ہونا چاہیے، ہمیشہ باقی رہنا چاہیے. لیکن وہ لوگ کہ جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، پروردگار کی لعنت ان کے اوپر ہے. اور قرآن کریم کی آیت یہ ہے، ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم خالدین فیہا. ظاہراً یہ الفاظ ہیں. قرآن کریم یہ کہتا ہے پروردگار منافقین کو کافروں کے ساتھ جہنم میں جمع کر دے گا. تو جو کافروں کا انجام ہے اختتام میں، وہی منافقین کا انجام ہے. لہذا کافروں پر جس طریقے سے انسان لعنت بھیجتا ہے، اسی طریقے سے منافقین پر بھی اللہ کی لعنت نازل. اب ہمارے لیے بات سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ ہاں، زمانے رسول کے اندر کچھ لوگ ایسے موجود تھے جو اسلام کو ختم کرنا چاہتے تھے. قرآن کریم بار بار ان کے بارے میں کہہ رہا ہے، ان پر آپ یقین نہ کیجیے، ان کے قسموں پر یقین نہ کیجیے. اور سورہ منافقون کی میں آیت آپ کی خدمت بیان کروں، میرا ساتھ دیجیے گا. الحمدللہ یہاں پر کئی افراد ہوئے ہیں جن کو حفظ ہیں یہ آیات کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ. اے رسول، یہ آپ کے پاس آ کر منافقین کہتے ہیں نشہدو، ہم گواہی دیتے ہیں. دیکھیں ہم کلمے میں کیا پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ منافق بھی آ کر یہی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ انک لرسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. لیکن قرآن کریم آگے کہتا ہے واللہ یعلم انک لرسول، پروردگار بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. لیکن اب خدا کی بھی گواہی سنیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن خدا یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں. جھوٹے ہیں منافق. اگر ان جھوٹوں کے مقابلے پر کوئی آئے ہیں تو صرف پنجتن پاک آئے ہیں. کبھی مباہلہ کے میدان میں جھوٹوں پر لعنت بھیجنے کے لیے پنجتن پاک آئے، کبھی ان منافقوں کے اوپر لعنت بھیجنے کے لیے پنجتن پاک آئے. یہ جھوٹے ہیں. اور آگے قرآن کریم میں بیان کیا اتخذوا ایمانہم جنتاً. ایک لفظ بڑا قابل توجہ ہے، انہوں نے اپنی قسموں کو بھی ڈھال بنا لیا ہے. یہ بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، خدا کی قسم موت آ گئی، تلواریں چلیں گی، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، آپ سے شدید محبت کرتے ہیں، اللہ کی قسم بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنتاً، تاکہ اس کو ڈھال بنائیں، ان کے اندر کی چیز لوگوں کو نظر نہ آئے. فصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکیں. انہم ساء ما کانوا یعملون، یہ بدترین کام ہے جو انجام دے رہے ہیں.